بہت سارے سیاسی حلقوں میں ہے یہ کہ بی جے پی اینٹی مسلم ہے. آپ کے نزدیک کیا بی جے پی اینٹی مسلم ہے؟ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ وقف بل لائی گئی وہ انصاف ہے جموں کشمیر عوام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ؟ دیکھیے، وقف کی بھی جہاں تک میں بات کروں، میں اس پر بات. السلام علیکم، میں ہوں توصیف حمدانی، ونگز ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں. جموں کشمیر کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر پل پل کی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں، اور جس میں کل ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس میں پوری جموں کشمیر سوگوار ہے، اور ہر طبقے نے اور ہر مکتب فکر نے اس پر اپنا واہولہ احتجاج درج کیا. جموں کشمیر کی اس وقت کی سیاست کو سمجھے. اس وقت برصغیر میں ایک ایسا جو کل طوفان برپا، جو ہندوستان کا ایک حصہ جموں کشمیر، جو پہلگام کا ایک علاقہ جہاں پر 27 جو ہمارے سیلانی تھے ان کو شہید کر دیا گیا. اب وہ کون تھے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن جموں کشمیر میں بی جے پی کا بڑھتا ہوا قد اور اس کے بعد جموں کشمیر میں بی جے پی کی سیاست، اس پہ بھی آج بات کریں گے. میرے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. عرصے دراز سے تقریباً 3 دہائیوں سے جموں کشمیر عوام کی خدمت کرتے ہوئے ایک پرٹیکولر طبقے سے وابستہ ہونے کے باوجود اس نے ایک اپنا رشتہ بنایا جو ہر مکتب فکر کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ فٹ بیٹھتا ہے. میرا مراد ہے سید محمد رفیق شاہ صاحب، جو صاحب کے ایم ایل سی ہے، جو پینتھرز پارٹی کے جو بانی ہے پروفیسر بھیم سنگھ، اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے ایک شمع جلایا گیا تھا ڈسٹرکٹ کپوارہ میں. اس وقت بھیم سنگھ کی سیاسی دور اندیشی کو ایسے سمجھے، شمال و جنوب سے اگر ہم دیکھیں گے وہاں وہ بیٹھے تھے اور یہاں محمد رفیق صاحب کو اس دور میں ایم ایل سی بنایا گیا تھا. اور اسی سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد رفیق صاحب نے بھی کئی سیاسی دور دیکھے. اب جب کہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے، پہلی انٹریکشن ہے، بحث تھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بی جے پی کپوارہ. آج میں پہلی بار ان سے مخاطب ہوں اور بات اپنی شروع کر دیتا ہوں. رفیق صاحب، اپنا وقت دینے کے لیے پہلے بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اس بات چیت کو شروع کریں اس سے پہلے میری طرف سے بہت بہت مبارکباد بہست بی جے پی کا صدر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ چننے میں. تو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ کل کا ایک واقعہ پیش آیا، اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے پاس آنے کے لیے، اور پھر ایک کنسرن ظاہر کرنے کے لیے موجودہ صورتحال جو جموں کشمیر کے اندر اور پورے ملک کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے. جہاں تک جموں کشمیر کی تاریخ کا یا جموں کشمیر کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کا تعلق ہے، یہ بدنصیبی جو ہمارے مقدر میں 1947 کے بعد حصے میں آئی، اس کی بنیاد انگریزوں نے ڈالی. اور جب انگریزوں نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، حالانکہ جموں کشمیر تحریک پاکستان کا حصہ نہیں تھا، نہ اس ایجنڈے میں جموں کشمیر شامل تھا، کیونکہ جموں کشمیر کا مہاراجہ جو تھا ہز ہائنس مہاراجہ ہری سنگھ تھا. اس وقت اس کی اپنی ایک حیثیت تھی، اپنی ایک شناخت تھی. لیکن اس وقت انگریز جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ جاتے جاتے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہم اپنی اجارہ داری کو کیسے قائم رکھ سکیں گے. تو انہوں نے ایک کنفلکٹ زون کے طور جموں کشمیر کو یہاں ایک خطہ بنا دیا. خیر، جموں کشمیر میں 1947 سے ہی جب ہم دیکھتے ہیں آج تک یہ خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے. 47 کا حملہ، 65 کا حملہ، پھر 70s میں ہوا، 71 میں، اور پھر آپ اس کے بعد چلیں 90s میں یہاں ایک عسکری تحریک جس کو ہم
ہتھیار بند تحریک کہتے ہیں یا انگریزی میں جس کو ملیٹنسی کہیں، وہ شروع ہوگی، اور پھر 90 سے آج تک ہم نے مختلف اوقات میں ایسے مختلف مرحلوں کا سامنا کیا ہے جہاں پر انسانیت کا قتل ہوا اور انسانیت شرمسار ہوئی، اور یہاں پر یہ کھیل ایک لمبے عرصے سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس دوران کوئی بھی واقعہ وہ نہیں ہے جس پر افسوس نہ کیا جائے، لیکن کل کا جو واقعہ ہے جس میں 27 لوگوں کی جان گئی، جو ہمارے ٹورسٹ تھے، یہاں پر جو ہمارے سیاح تھے، آئے ہوئے ہمارے مہمان تھے، ان کا قتل ہوا، یہ نہایت ہی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے۔ حالانکہ جہاں تک میں کشمیریت کو جانتا ہوں، اور آن جہانی اٹل بہاری واجپئی جی نے خود کہا تھا، کشمیریت، انسانیت اور جمہوریت، یہ انہوں نے یہاں اس بات پر تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے پھر یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ یہ جملہ ہی نہیں تھا، بلکہ یہ کشمیریت کی شناخت تھی، یہ کشمیریت کی حقیقت تھی، اور یہی کشمیریت ہے۔ کشمیری نے تاریخ میں کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھایا ہے، حالانکہ ہز ہائنس مہاراجا کا جب دور تھا تو کشمیری کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے کہ کشمیری لڑاکو نہیں تھا، کشمیری مارشل نہیں تھا۔ نو ڈاؤٹ کشمیری ذہین ہے، کشمیری قابل ہے، انٹیلیجنٹ ہے، محنت کش ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، سیکولر ہے، کشمیری سیکولر ہے، فطرتاً کشمیر سیکولر ہے۔ ہمارا صدیوں پرانا یہاں ہندو مسلم بھائی چارہ رہا ہے، لیکن کشمیری کے سر پر یہ AK-47 تھوپا گیا ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کے تحت، ایک سازش کے تحت۔ اور مجھے یاد ہے 88 میں ایک نیشنل اخبار میں نے پڑھا تھا، میں کنگن جا رہا تھا تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک اخبار تھا، دی ٹربیون۔ تو اس اخبار میں انٹرویو کیا تھا ٹربیون کے ایڈیٹر نے ایک لیڈر سے، سیپریٹسٹ لیڈر سے انٹرویو کیا تھا۔ تو اس نے ایک سوال کیا تھا کہ سنا ہے کشمیر میں جو ہے AK-47 انٹروڈیوس ہو رہی ہے، 88 کی بات ہے، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ تو وہ اس لیڈر نے اس وقت جواب دیا تھا کہ بندوق جہاں بھی گھسی ہے وہاں سے اپنے پیچھے تباہی چھوڑ کر نکلی ہے، اور کشمیری جو ہے بندوق اٹھانے کا اہل نہیں ہے۔ میں اسی اسنا میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے کل جو واقعہ پیش آیا اس میں تقریباً 27-28 جانیں ضائع ہو گئی، اس میں کشمیر کے ایک نوجوان کا نام ابھر کر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اس قوم کے نام، اس کشمیریت کے نام، کہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ جموں کشمیر عوام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، چاہے جان بھی دینی پڑی۔ اس کے خراج تحسین میں آپ کس طرح سے اپنے الفاظ ادا کریں گے؟ دیکھیے، ہم ہر طرح کی دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں، بشرط جموں کشمیر کے باشندے کی۔ میں پہاڑی قبیلے کا ایک لیڈر ہوں اور اپنے قبیلے کا سردار بھی ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ وہ لڑکا جو کل شہید ہوا ہے وہ میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے،
سید زادہ ہے اور اتفاقاً وہ پہاڑی قبیلے سے ہی تعلق رکھتا ہے. اور میں یہ کہوں گا اب جب کہ یہ دہشت گردی ہم پر تھوپی گئی، ہم پر مسلط کی گئی ہے، جموں کشمیر کے عوام پر، چاہے یہاں کا گجر ہو، چاہے یہاں کا پہاڑی ہو، چاہے یہاں کا کشمیری ہو، چاہے یہاں کا ڈوگرا ہو، چاہے یہاں کا ہندو ہو، چاہے یہاں کا مسلمان ہو، چاہے یہاں کا بودھ ہو، چاہے یہاں کا سکھ ہو، چاہے یہاں کا عیسائی ہو، ہر ایک پر یہ جو ہے دہشت گردی تھوپی گئی ہے. ہم گزشتہ تقریباً 3.5 دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. ہم وکٹم ہیں اس دہشت گردی. وہاں پر ایک کشمیری نوجوان نے اپنی جان کی قربانی دی ہے ٹورسٹ کو بچانے کے لیے، ان سیاحوں کو بچانے کے لیے. دیکھیے وہ پہاڑی قبیلے کا نوجوان ہے، کشمیری نوجوان ہے، خوش نصیبی سے وہ میرے ہی قبیلے کا ہے اور میں اس قبیلے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور میری قوم کا بھی ہے، سید عادل حسین شاہ. میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اور فخر سے یہ کہتا ہوں کہ اس نوجوان نے حق و انصاف اور انسانیت کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور میں اس نوجوان کو سلوٹ پیش کرتے ہوئے، اس کے ماں باپ کو سلوٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارے ہر جوان کو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. دہشت گردی کا تب تک صفایا نہیں ہوگا جب تک ہر ایک کشمیری، ہر ایک جموں کشمیر کا شہری اس دہشت گردی کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دہشت گردی ہم پر مسلط کی گئی ہے. ہمارے جموں کشمیر کے لوگ دہشت گردانہ ذہنیت کے لوگ نہیں تھے، خواہ وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہیں. یہاں کا کشمیری، یہاں کا پہاڑی، یہاں کا گجر، یہاں کا ڈوگرا، یہاں کا بودھ، یہاں کا سکھ، عیسائی، کوئی بھی دہشت گردی میں یقین نہیں رکھتا. میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جس طرح سے کل یہ حادثہ پیش آیا، اس کے بعد کیونکہ یہاں جموں کشمیر کی سیکیورٹی انتظامیہ اس وقت بی جے پی کے حوالے ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی سرکار میں اس وقت برسر اقتدار بی جے پی ہے. اس بی جے پی کے اور آج جس طرح سے جموں کشمیر میں سیاست ہو رہی ہے، کیسے دیکھتے ہو کہ جموں کشمیر عوام کو اب جو یہ حادثہ ہوا ہے اس سے اکانومکلی تو دچکا لگا ہے، سیاسی طور پر دوبارہ ہم کہنا، میں بی جے پی کے سیاسی سفر کی بات کر رہا ہوں، جب آپ نے بی جے پی جوائن کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا بہت سارے سیاسی حلقوں میں ہے یہ کہ بی جے پی اینٹی مسلم ہے، آپ کے نزدیک کیا بی جے پی اینٹی مسلم ہے؟ ایک ڈور باندھے تاکہ جموں کشمیر عوام کو ایک پالے میں ڈالے، اب ایک موقف کے ساتھ کہ جموں کشمیر عوام بی جے پی کیسے کر سکتی ہے یہاں تدور کہ آگے آنے والے دنوں میں ایسی واقعہ نہ ہو. دیکھیے میں آپ سے بڑے کھلے الفاظ میں کہوں گا، بی جے پی کا میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں، بے شک ہوں، میں بی جے پی کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں جموں کشمیر کا باشندہ بھی ہوں اور اس کے ساتھ میں مسلمان بھی ہوں. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہوں گا کہ ہم ہر کام سیکورٹی فورسز پر چھوڑیں تو وہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. دہشت گردی ہمارے خلاف ہے، دہشت گردی ہم پر مسلط کی گئی ہے، جموں کشمیر کے عوام پر. اس میں کسی ایک ہی طبقے کا آدمی نہیں مرا. آپ نے 3 دہائیوں سے دیکھا، جنگلوں میں ہمارے گجر بھائی مرے، ہمارے پہاڑی بھائی مرے، ہمارے پنڈت بھائیوں کو یہاں سے مائگریشن کرنی پڑی، اور کشمیریوں کو اس کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، یہاں قبرستان بھرے گئے. آج وہ وقت آ گیا ہے جب جموں کشمیر کے ہر باشندے کو دہشت گردی کے خلاف خود اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم دوسروں کی مدد سے اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی توقع رکھیں اس حد تک نہیں کر سکیں گے جس طرح ہم جموں کو، کشمیر کو
اور ملک کا جات جو ہمارے دیہاتی یا شہری علاقے ہیں ان کو امن کا گہوارہ بنائیں اور ہماری اکانومی پھر سے دوبارہ ڈیولپ ہو، ہماری شناخت پھر سے دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو، ہمارا ایجوکیشن سٹرکچر جو ہے وہ دوبارہ ریبلڈ ہو۔ ایک اور اس کا ایک پارسل سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جموں کشمیر نے کل بند رکھا، یہ 40 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ یہاں ایک ایسے موضوع پر کل بند کیا گیا کہ ایک میسج آنی چاہیے تھی ہندوستان کی پوری عوام کو کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ میری عمر 50 پلس ہے اس وقت، اور میں نے 1987 میں اسٹوڈنٹ لیڈر پولیٹیکل لائف شروع کی تھی، اور چونکہ جیسا آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ میرا جو پولیٹیکل سفر شروع ہوا تھا وہ پروفیسر بھیم سنگھ کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور پولیٹیکل تھاٹ بھی وہی تھا۔ سیدھی سی بات، آپ جس اسکول سے پڑھ کر آتے ہو آپ کا تھاٹ وہی ہوتا ہے، سیاسی نظریہ ہوتا ہے، سیاسی نظریہ وہی ہوتا ہے۔ تو جہاں تک میری سیاسی زندگی کا یا میری ذاتی پرسنل لائف کا تعلق ہے، 50 برسوں میں میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام، ہر مکتب فکر کے عوام پہلی بار ہندوستان کے ساتھ متحدہ طور کھڑا ہوئے اور ہندوستان کے حق میں ہڑتال کی۔ یہاں کیلنڈر حریت کا چلتا تھا، یہاں کیلنڈر سیپریٹسٹ آئیڈیالوجی کا چلتا تھا، یہاں کیلنڈر ملیٹنٹوں کا چلتا تھا۔ آج پہلی بار بغیر بتائے، بغیر کال دیے، بغیر دباؤ ڈالے، بغیر کسی پریشر کے، کشمیر کا ہر ایک مسلمان کھڑا ہوا اور پہلگام میں ہونے والے اس انسانیت سوز واقعے کی مخالفت کی، اور جو لوگ اس واقعہ میں شہید ہوئے ان کے خلاف، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اظہار ہمدردی کیا، اور دہشت گردانہ ایکٹ کی مخالفت کی۔ اس لیے میں آج جو یہ کل جو واقعہ ہوا ہے، کل جو اظہار یکجہتی کیا ہے جموں کشمیر کے عوام نے، اس کے لیے میں کشمیر کے عوام کو، کشمیر کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج پہلی بار ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں خود دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ہر طرح کی سازش کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہاں گن ٹیررزم کے ساتھ نارکو ٹیررزم بھی چل رہا ہے، جس سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے، اور پھر یہاں پر کلمی ٹیررزم چل رہا ہے، اور پھر ٹیررزم کا سہارا لے کر یا کاؤنٹر ٹیررزم کا سہارا لے کر ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی، اور استثالی عناصر جو تھے انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر پراپرٹیاں بنائی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹا آدمی تھا، جس کی کوئی انکم نہیں تھی 90s سے پہلے یا آفٹر 90s، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اس کا مکان جموں میں بھی ہے، اس کا مکان سری نگر میں بھی ہے، اس کا مکان یہاں بھی ہے۔ میں ایم ایل سی رہا، میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میں اپنے باپ کے گھر میں رہتا ہوں۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہی میرا دفتر بھی ہے، یہی میرا گھر بھی ہے، یہی میرا گارڈ روم بھی ہے۔ میرا نہ مکان آپ کو سری نگر میں ملے گا، نہ جموں میں ملے گا، نہ دلی میں ملے گا۔ ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بی جے پی کے سیاسی سفر کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ نے بی جے پی جوائن کیا، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا بہت سارے سیاسی حلقوں میں ہے یہ کہ بی جے پی اینٹی مسلم ہے، آپ کے نزدیک کیا بی جے پی اینٹی مسلم ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے کہ ہر کشمیری دہشت گرد ہے، ہر مسلمان دہشت گرد ہے۔ یہ ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے کہ بی جے پی اینٹی مسلم ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے ریسرچ کیا بی جے پی
کے بارے میں. حالانکہ میرے جو استاد ہیں پالیٹکس میں، میرے سیاسی فادر بھی ہیں، میں نے زندگی بھر انہیں دیکھا وہ اینٹی بی جے پی آئیڈیالوجی تھے، اینٹی بی جے پی تھے اور اینٹی آر ایس ہو رہے. تو لیکن میں نے 96 میں میرے ایک دوست بن گئے گریش جویل جی، وہ سنگھ سے تھے، وہ یہاں اس وقت انچارج تھے سنگھ کی طرف سے 96 کے الیکشن. میری اور اس کی اکاموڈیشن ایک جگہ تھی، اور پھر وہ میرے گھر بھی آتے جاتے تھے، تو ہماری دوستی ہوگی، ایک لمبی دوستی ہوئی. تو میرا جو پالا پڑا وہ سنگھ کے لوگوں کے نزدیک جانے کا پالا پڑا. میں گریش جویل جی کے ذریعے بہت سارے لوگوں سے ملا، اندریش جی سے ملا، باقی لوگوں سے ملا، بڑے نام ہیں. تو اکثر میں پروفیسر بھیم سنگھ کے ساتھ IIC کھانا کھانے جاتے تھے ہم، لنچ کرنے، دلی میں جب میں رہتا تھا، جب یہاں ملیٹنسی عروج پر تھی تو میں پروفیسر بھیم سنگھ کے ساتھ دلی میں رہتا تھا. تو لنچ کرنے، ڈنر کرنے ہم IIC جاتے تھے. اکثر وہاں کبھی کبھار جگموہن جی آ جاتے تھے، اور کبھی کبھار یہ اپنے اندریش کمار جی آ جاتے تھے، کبھی 2-4 بڑے لیڈر اور آ جاتے تھے سنگھ کے، تو ہماری بیٹھ کر باتیں ہوتی تھی. دیکھیے ایسا کچھ میں نے پایا نہیں، اینٹی مسلم نہیں ہے. ایک ان کا اپنا ایجنڈا ہے اکھنڈ بھارت کا، اور نیشنلسٹ ایجنڈا ہے. یہ ملک کو ریفارم کرنے کا ایک ایجنڈا ہے، اور وہ ریفارم میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آتا ہے. دیکھیے وہ میں آپ کو ادھر دوسری طرف میں بعد میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن پہلے میں اس بات پر جو ہے غور کروں گا جو آپ نے کہا اینٹی مسلم. اینٹی مسلم اگر ہم لے لیں تو آپ پریویس پارٹیز کو لے لیں، کتنی بار دنگے ہوئے، فساد ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، کیا کیا نہیں ہوا یہاں پر. 47 میں جو ہوا تو جموں کشمیر کے اندر، اس وقت بی جے پی تو نہیں تھی نا، بی جے پی تو ابھی بنی ہے. اس کے بعد جب ملیٹنسی یہاں شروع ہوئی تو بی جے پی نہیں تھی نا، بی جے پی تو ابھی گورنمنٹ میں آئی ہے 2014 میں. پھر آپ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں جو سابقہ سیاسی جاگیرداری تھی یہاں پر، آپ دیکھیں یہاں ایک اجارہ داری تھی، سیاسی اجارہ داری. غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور امیر آدمی امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا. انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا تھا. ہم ادر دین ٹیررزم بات کریں گے، ہم مین سٹریم پالیٹکس پر بات کریں گے. کیا آپ مانتے ہیں کہ عام آدمی کو انصاف ملتا تھا؟ آج جب ہم بی جے پی کی بات کرتے ہیں، ہر غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری حکومت ہے، ہر آخری آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. اور نریندر مودی جی، مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ وقف بل لائی گئی وہ انصاف ہے جموں کشمیر عوام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ؟ دیکھیے وقف کی بھی جہاں تک میں بات کروں، میں اس پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایک سب جوڈیس میٹر ہے، کورٹ میں ہے، وہ کورٹ میں ہے. اگر کورٹ میں وہ ایشو نہیں ہوتا تو میں اس پر بات کرتا. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں، کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ بس نہیں، اتنا کیا وہ صحیح غلط دیٹ از سیکنڈری کوسچن، اس کو نہ ہم صحیح کہہ سکتے ہیں ابھی، نہ غلط کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میٹر کورٹ میں ہے، وہ میٹر کورٹ میں ہے. پلا جاڑنے کا آسان طریقہ یہ نہیں، میٹر کورٹ میں ہے، وہ سب جوڈیس میٹر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں وقف کے اندر بھی جو وقف کی پراپرٹیاں ہیں، یہاں بھی آپ دیکھیں، اب یہاں بھی دیکھیں کہ وقف کی جو پراپرٹیاں ہیں ان پر ناجائز قبضے ہیں، مافیا کے قبضے ہیں، مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور جو دکان لال چوک میں آپ کو وقف کی ہے، اس کا آپ کو 26, 27, 28 روپیہ کرایہ ہوگا یا 72 روپیہ کرایہ ہوگا. اس کے بغل میں جو دکان ہے جو کسی آدمی کی پرسنل پراپرٹی ہے، اس کا کرایہ لاکھوں میں، ہزاروں میں ہے. تو ایسے ایسے بہت ساری بدعنوانیاں ہوئی ہیں. تو جب ہم خود بدعنوان ہو جاتے ہیں تو دوسرے کو موقع ملتا ہے اندر گھسنے کا. اب وقف کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ میٹر کورٹ میں ہے، اس پر میں یہاں ٹپنی نہیں کروں گا کیونکہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے. تو لیکن آپ کی برادری کے لیے تحفہ دیا گیا جو ریزرویشن میں آپ کے قبیلے کو بھی، آپ کی جو برادری ہے اس میں لایا گیا. مرکزی سرکار کی طرف سے جب وہ فیصلہ لیا گیا، بہت سارے حلقوں میں کہتے ہیں نا وہ ایسا لگا کہ وہ ناراض ہوئے، لیکن آپ کے جو آپ کی کمیونٹی اس میں بڑی خوشی کا اس وقت مسرت کا عالم تھا. اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے کہ آپ بھی اس کے حقدار تھے؟ ہاں 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 ہاں
یہ بات آپ نے بالکل اچھا سوال کیا. دیکھیے میں آپ سے ایک عرض کروں کہ جب 1947 میں اس ریاست کی جبری تقسیم کی گئی اور یہاں لوگوں کی تقسیم ہوئی، ایک خونی لکیر کھینچی گئی، تو اس وقت جو تقسیم ایک نیریٹو کو لے کر ہوئی، ٹو نیشن تھوری کا وہ چل رہا تھا، لیکن جموں کشمیر میں ٹو نیشن تھوری نہیں تھی. اس وقت بھی کشمیریوں نے کہا ہم کشمیری ہیں تیار، حملہ آور خبردار، اور کشمیریوں نے پریفر کیا ہندوستان کے ساتھ جانا. یا کشمیری لیڈرشپ نے اس وقت بڑا ایک رول پلے کیا. گردے دکھائے ہاں، ہندوستان کو چنا. گردے دکھائے ہندوستان کو چنا. یہ چھوٹی بات نہیں تھی. جب آگ لگی تھی ہر طرف، جب مذہب کے نام پر تقسیم ہو رہی تھی، تو کشمیری لیڈرشپ نے، کشمیری لوگوں نے بہت بڑے جرت سے اور بڑے گردے سے ہندوستان کو چنا. اب کون کیا کہتا ہے دیٹ سیکنڈری کوشچن، لیکن چنا ہے. ہم نے یہ وہ نعرہ مارا تھا ہم کشمیری ہیں تیار، حملہ آور خبردار. لیکن اس کے بعد یہاں جو سیاست چلی اس میں ایک تقسیم ہوئی. پہلے ڈوگرا ورسز کشمیری، دین گاؤں ورسز شہر، پھر گجر ورسز کشمیری، پھر پہاڑی ورسز گجر، دین ورسز کشمیری. تو جو ہمارے لوگ تھے پہاڑی لوگ، یہ ٹرائبل تو ہیں، ٹرائبل کریکٹر ان میں ہے، لیکن یہ معاشی طور، تعلیمی طور، سماجی طور پسماندہ رہ گئے، کیونکہ بارڈروں پر رہتے تھے، سرحدوں پر رہتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کیرن کو دیکھیں، کرنا کو دیکھیں، اوڑی کو دیکھیں، میکزیمم آج بھی ہمارے لوگ بیکن کی مزدوری کے لیے میرے پاس آتے ہیں. ان کی بڑی سفارش ہے کہ ہمیں اوسی صاحب پر لیٹر دے دو، بیکن میں ہمارے مزدور لگنے چاہیے، یا ڈی کیو صاحب پر، ای کیو صاحب پر، بریگیڈ کمانڈر صاحب پر چٹھی دے دو، ہمیں پورٹر کا کام ملنا چاہیے، پوسٹ گریجویٹ لڑکے بھی. تو ہمارے لوگوں کی جو حالت تھی پسماندہ تھی، اور بالخصوص اس ملیٹنسی کے دوران ہمارے لوگ بہت پسماندہ ہو گئے. نو ڈاؤٹ باقی طبقے بھی ہوئے، لیکن یہ پہلے سے ہی پسماندہ تھے. تو جو پہاڑی طبقہ تھا، پہاڑی قبیلہ ہے، یہ ڈیزرو کرتا تھا اس چیز کے لیے. اگر ہم کھلے ذہن سے سوچیں، ہر لحاظ سے ڈیزرو کرتا تھا. لیکن جہاں تک ریزرویشن کا تعلق ہے، ریزرویشن کوئی پرومیننٹ سچویشن نہیں ہے. یہ ایک روٹیٹری سسٹم ہے. ایک مخصوص وقت کے لیے کسی طبقے کو ریزرویشن دی جاتی ہے، اور جب تک اس کا سوشل سٹیٹس سماج کے باقی ترقی یافتہ طبقوں کے برابر کیا جائے. یہ کوئی سیپریٹ سٹیٹ نہیں ہے، یہ کوئی سیپریٹ کنٹری نہیں ہے، یہ کوئی سیپریٹ ایسا سماج سے، کشمیری سماج سے یا ڈوگرا سماج سے کاٹ کر ہمیں بالکل الگ ایک ریاست نہیں بنایا گیا ہے. اب جی آپ کا چیف منسٹر بھی الگ ہوگا، آپ کا گورنر بھی الگ ہوگا، آپ کا سب کچھ الگ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ 10 سال 15 سال کے لیے کسی بھی طبقے کو ریزرویشن دی جاتی ہے تاکہ اس کا سوشل سٹیٹس اپ ہو جائے. لیکن اب کچھ لوگ اس کو لے کر سیاست کر رہے ہیں، اور ماضی بھی میں بھی اس پر سیاست ہوئی ہے. باقی ہم سب ایک ہیں، ہم بھائی ہیں. یہاں کا گجر، یہاں کا پہاڑی، یہاں کا کشمیری، سب سے پہلے ہم تو سب جموں کشمیر کے باشندے ہیں، جموں کشمیر کے شہری ہیں. اور کیا بولتے ہیں، اختلاط رنگ بو سے گلشن کا وجود ہے قائم، ورنہ تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. تو ہم سب ایک گلشن کے پھول ہیں. دیکھیے وہاں بھی غلام محمد ہے، یہاں بھی غلام محمد ہے، جموں میں بھی پرتھوی راج ہے، رجوری میں بھی پرتھوی راج ہے. شاہ صاحب، اب میں اس کو اختتام کرنے سے پہلے ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اب جبکہ بی جے پی کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی ہے ڈسٹرکٹ کپوارہ میں، آپ بحث صدر یہاں کام کرو گے، بحث پریزیڈنٹ یہاں کام کرو گے، کیا کیا بیسک ریفارمس آپ چاہتے ہو تاکہ لوگ بی جے پی کی طرف آ جائیں، لوگوں کا رخ بی جے پی کی طرف ہو، اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو کی ایکسیپٹنس یہاں بڑھ جائے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں بتاؤں، میں نے سیاست کا ایک لمبا سفر دیکھا ہے. نو ڈاؤٹ میں اپوزیشن میں رہا ہوں ہمیشہ، کیونکہ ہمارے لیڈر ایک انقلابی لیڈر تھے، آپ بخوبی جانتے ہیں. اور ہم نے ایک انقلابی زندگی گزاری ہے، نعرے مارے ہیں سڑکوں سے، پروٹیسٹ کیے ہیں، پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں. میں آپ کو تو اب میں تھک چکا تھا، چونکہ ایم ایل سی بھی رہا، میں اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی رہا، جنرل سیکرٹری بھی رہا، میں 10 سال تک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہا.
اب چونکہ مجھے پھر یہ ABC پڑھنا شروع کرنا پڑا، لیکن بھاجپا کا ABC پڑھنا یہ کچھ ڈفرینٹ ہے، یہ بڑی سپیریئر تعلیم یہاں ملتی ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم ملتی ہے سنگٹھن کے متعلق، پھر انسان اور ایکسپیرئنس لیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، شکر ہے پارٹی نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری نبھاؤں یہاں۔ لیکن میں یہ کہوں گا، دیکھیے ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کھلے دل سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ جس طرح آج بھاجپا والوں کے ساتھ یہاں سلوک کیا جاتا ہے، کبھی کانگریس کے ساتھ بھی یہ سلوک تھا یہاں پر، کبھی کانگریس کے ساتھ بھی انٹچیبلٹی تھی، اور اتنا ہی نہیں، جماعت اسلامیہ کو آپ لے لیں، جماعت اسلامیہ نے یہاں کبھی گورنمنٹ نہیں بنا سکی، ایون پاکستان میں بھی نہیں گورنمنٹ بنا سکی، کچھ سیٹیں لیتی تھی، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 4، میرے خیال میں نے پڑھا ہے کہ اس نے ایک بار زیادہ میجارٹی میں جب سیٹیں لی تو 7 سیٹیں جماعت اسلامیہ نے لی۔ تو یہ انٹچیبلٹی کا سسٹم پالیٹکس میں یہاں ہر ایک کے ساتھ رہا ہے، کیونکہ پالیٹکس میں ایک دم عوام بھروسہ کسی پر نہیں کرتی ہے، ایک دم عوام کسی پر مجھے بھی اس مقام تک پہنچتے پہنچتے زندگی کے 40 سال لگے، تب جا کر آج کوئی میرا دیہاتی بھائی، میرا گاؤں کا بھائی میری بات پر بھروسہ کرتا ہے، ورنہ ہمیں بھی یہی سمجھا جاتا تھا۔ تو جہاں تک بھارتیہ جنتا پارٹی کا تعلق ہے، اب 3 سال مجھے ملے ہیں، 3 سال میں یہی ریفارم چاہوں گا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں اچھے لوگ آئیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں، وکیل آئیں، پروفیسر آئیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ آئیں۔ آخر کار ہم اس ملک کا حصہ ہیں، جینا یہاں، مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں۔ کوئی نہ کوئی پارٹی تو ہم نے چننی ہے نا، آپ BJP چنو یا کوئی اور پارٹی چنو، لیکن جہاں تک بھاجپا کا تعلق ہے، میں BJP کے ساتھ ہوں، تو میں کہوں گا BJP کیوں ہی چنو، لیکن BJP میں وہ فیس آنے چاہیے جن کی عوام میں ایکسیپٹیبلٹی ہو، عوام میں جن کی مقبولیت ہو، جو عوام کے درد کو سمجھتے ہوں، جو صرف BJP میں جان بچانے کے لیے نہیں آئے ہوں، جو پولیس سے بچنے کے لیے، آرمی سے بچنے کے لیے، یا کوئی سکینڈل کر کے، یا کوئی بڑی دولت جمع کر کے، گھوٹالے کر کے آئے ہوں BJP میں جان بچانے کے لیے، ایسے لوگ ہیں وہ بھی، لیکن میں چاہوں گا اچھے لوگ آئیں، سماج کے اچھے لوگ آئیں، اور BJP یہاں پر پارٹی آف ماسز بنے، عوام BJP کو تسلیم کرے، میری یہی کوشش رہے گی۔ میں اپنی کوشش میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں وہ اوپر والا ہی جانتا ہے، اور میں نے کوشش کی تھی یہاں پینتھرز پارٹی کو بھی ایکسیپٹ کروایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہاں پر ایک اختیار پارٹی ہوئی جس میں ہزاروں لوگ آئے، اور پہلی بار تراوی جو ہے، نماز تراوی مسجد سے باہر یہاں سکول کے گراؤنڈ میں پڑھی گئی، جہاں ہزاروں لوگ تھے، اور پروفیسر بھیم سنگھ تھے اس میں، آپ کو یاد ہے، بڑے اور اچھے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح میں چاہوں گا، ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، تو اس پولیٹیکل پلیٹ فارم میں وہ لوگ آئیں جو عوام کی خدمت کر سکیں، جو عوام کو ایک ڈائریکشن دے سکیں۔ ضروری نہیں ہے رفیق شاہ زندہ رہے گا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا، لیکن ہم اپنے پیچھے جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ تیار کر کے جاتے ہیں، وہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ وہ ہونی چاہیے جو ملک کو صحیح سمت میں لے جائے، صحیح ڈائریکشن میں لے جائے۔ اگر ہمارے اندر لیڈرشپ کی کمی نہیں ہوتی، اگر لیڈرشپ کا لوپ ہول نہیں ہوتا، تو شاید یہاں جموں کشمیر میں ٹیررزم نہیں ہوتا، شاید جموں کشمیر میں تباہی نہیں ہوتی۔ اگر 47 میں بھی لیڈرشپ نے صحیح فیصلہ کیا ہوتا، اور یہاں اس تباہی کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا۔ دیکھیے، لیڈر کو بڑے کڑوے گونٹ پینے پڑتے ہیں، بڑے سٹرانگ فیصلے لینے پڑتے ہیں، ان لیڈر کو کبھی مسلط پسندی کا شکار نہیں ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو زہر کا پیالہ پینا ہے تو پینا ہے۔ سقراط کو کہا تھا، یا آپ بات کرنا بند کرو، سچ بولنا بند کرو، یا آپ زہر کا پیالہ پیو، تو سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ لیڈر کو زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور اتنی خوبصورت باتیں کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس سیاسی سفر میں ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہے، اور دیکھتے ہیں آگے آپ کس طرح سے اس سنگٹھن کو آگے بڑھاؤ گے۔ 3 سال آپ پہ ذمہ داری عائد ہے، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں، اور جموں کشمیر عوام جانتی ہے فیصلہ کرنا، اور وہ بہت اچھی جج ہے۔ بالکل بالکل۔ چلو اسی نوٹ پر ہم اب اس پروگرام کو یہاں اختتام کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، اپنا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے BJP کی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سید محمد رفیق شاہ صاحب، جنہوں نے سیاسی طور پر ایک لمبا سفر طے کیا ہے ابھی تک، اور ہماری طرف سے پہلی دعائیں اس کی عمر کے لیے بھی
اور آگے جو اس کا سیاسی سفر ہے بحث پریزیڈنٹ 3 سال، وہ بھی عوام طے کرے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔